السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب نے خصوصاً بچوں نے اور بچیوں نے ارشاد فرمایا، ہمیں میموری ہماری شوق نہیں ہے، ہم جو کچھ کالج میں یونیورسٹی میں اپنے کیمپس میں سنتے ہیں وہ ہمیں یاد نہیں رہتا، ہم لکھنے کے محتاج ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ 3 گھنٹے کی تقریر سنی مگر اس میں کام کی ساری باتیں جو ہیں ہمیں گھر میں آ کے ہم نے لکھ لی، وہاں لکھنا مناسب نہیں سمجھا، وہاں ایسے حالات نہیں تھے تو ہم نے گھر میں آ کے پوائنٹ نوٹ کر لیا۔ تو وہ 3 گھنٹے کی جو تقریر تھی، وہ جو وہاں سے نکلے پھر فرینڈز مل گئے، ان سے سب سے پوچھا کہ ہاں بھائی تمہاری والی کب شادی کر رہی ہے، تمہارا والا کب آئے گا، تو بات گھچ پچ ہو گئی نا۔ پھر گھر آئے تو کافی کچھ بھول گئے، تو یہ بھول نہیں جانا ہے۔ بچپن میں سنا ہوگا نا، اپنے بھول نہ جانا پھر پپا روح افزا لے کر گھر آنا، ہے نا۔ تو پپا بھول گئے تو پھر بچیوں کو کیا منہ دکھائیں گے پپا؟ تو بچی جب بھی کہہ رہی ہو تو پپا یہ انگلی کے پور دبانا شروع کر دیں، ہاں بیٹا میں ضرور لے آؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ آج سے تقریباً 25 سال پہلے اسلام آباد میں ایک نابینا جو ہوتے نا، بلائنڈ گرلز ہاسٹل، جو کہ کمپیوٹر کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی تھی، اس میں سے ایک خاتون تھی وہ بھی نابینا۔ تو وہ امریکہ سے ایک مائنڈ سائنس کا کورس کر کے آئی تھیں اور انہوں نے یہ راز مجھے دیا تھا۔ تو وہ راز میں نے دیکھا بڑا قیمتی ثابت ہوا، بڑا ہی قیمتی، بڑا ہی معتبر، بڑا ہی فائدہ مند۔ تو اس بچی نے مجھے یہ راز دیا تھا، جو میں نے سارے پوائنٹ نوٹ کیے میں اپنے رجسٹرز میں، اس میں سے نکال کے جو چیز مجرب ہے، تجربہ کر لیا، 100 200 سے اوپر لوگوں پہ رزلٹ آ گیا، تو وہ پھر میں آپ کے حضور میں پیش کر دیتا ہوں۔ دوا علاج کا تجربہ ہمارا الگ ہے، وہ تو ہم نے ہمدرد یونیورسٹی سے بھی پڑھا، آیورویدا بھی پڑھا، پھر جناب علی باپ سے بھی لیا، دادا پردادا ان کے والد، سب ہمارا سلسلہ ایک ہی ہے طب کا۔ لیکن کچھ ٹیکنیکس مائنڈ سائنس کے اعتبار سے میں نے دنیا کے کافی ملکوں سے جمع کی، اور جو جمع کی وہ میں سینے میں نہیں چھپائے بیٹھا، وہ میں ایک ایک کر کے سلو آپ کو دیتا رہتا ہوں۔ اس کے اعتبار سے بتا دوں کہ اس بچی نے جو دیا، وہ میں نے اس سے پوچھا کہ ہوتا کیسے ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ 20 22 سال پہلے میری مائنڈ سائنس ورلڈ میں انفارمیشن بہت کم تھی، محدود تھی، بنیادی تھی، بیسک تھی، یعنی کہ ایک ہیوج گرپ ایبل نہیں تھی، ہیوج ڈائمینیشن میں نہیں تھی، پریکٹیکل ایبل نہیں تھی، ڈیلیوریبل نہیں تھی۔ تو میں پھر پوچھتا تھا، جمع کرتا تھا لوگوں سے جو مائنڈ سائنس سے ریلیٹڈ لوگ تھے۔ یہ نابینا بڑے کام کے لوگ ہوتے ہیں، ہاں، ان سے 20 سال پہلے کی بات پوچھو گے نا، یہ جو نابینا پڑھے لکھے ہوتے ہیں، انہوں نے کچھ کورسز کیے ہوتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو بیچارے کورسز نہیں کر سکے، اللہ ان کو بھی شعور دے، ان کو بھی بہتری عطا فرمائے۔ تو ان کا شعور بڑا تیز ہوتا ہے، حافظہ بڑا تیز ہوتا ہے۔ تو اس نے اس کا راز مجھے دیا، کہنے لگا آپ ہم سے بات کرتے ہوئے، ہمارے فیلڈ کے کسی بھی بچی سے بات کرتے ہوئے آپ غور کیجئے کہ جب آپ کچھ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو اپنے پوروں کو دبا رہی ہوتی ہے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ دی ہے نا آپ کو، یہ تسبیح فاطمہ سمجھ میں آ جائے گی، خدا کی قسم اگر مائنڈ سائنس کے چشمے سے دیکھا تو آپ خود کہو گے کہ یار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز عطا فرما گئے۔ تو اس میں انہوں نے بتایا، تو وہ طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کسی بھی خطبے میں بیٹھے میں، آپ کے مفتی صاحب، آپ کے علامہ صاحب، آپ کے مجتہد صاحب جو ہیں، آپ کے خطیب صاحب جو ہیں، یا آپ کے پیر صاحب ہیں، آپ کے استاد ہیں، آپ کے پروفیسر ہیں، وہ یا آپ کسی بھی ورک شاپ میں گئے ہیں، تو وہاں جو بھی کچھ سنا جائے وہ آپ کو یاد رہے، اور گھر آ کے ضرور اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ بس سب سن لیا، سب یاد ہے، لیکن ایسا ایسا میموری مکس اپ ہوتے ہوتے جو چیز بھول گئے وہ چیز سب کانشیس میں نہیں جائے گی۔ تو یہ طریقہ ہے کہ آپ جو بھی سن رہے ہو وہ سب کانشیس میں چلا جائے، سب کانشیس میں جو کچھ چلا گیا وہ سیو ہو جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے، آپ کو بچپن کی کافی باتیں یاد ہیں، ہے نا، لیکن 3 دن پہلے کا یاد نہیں کہ صبح کیا کھایا تھا۔ بچپن میں سب کانشیس محفوظ ہوتا ہے، کانشیس اتنا ویلیویبل نہیں ہوتا، صرف گرنا ہے، اٹھنا ہے، کھانا مانگنا ہے، سونا ہے، کانشیس پہ لوڈ کم ہوتا ہے، سب کانشیس پہ زیادہ ہوتا ہے، وہ سیکھ رہا ہوتا ہے اور دماغ میں سیو کر رہا ہوتا ہے نیا نیا ڈیٹا۔ جب نیا نیا موبائل لیتے ہو تو نئے نئے ایپس ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو اپنی مرضی کے مطابق بناتے ہو نا، تو بچہ بھی اپنے آپ کو مرضی کے حالات کے مطابق بنا رہا ہوتا ہے، تو اس میں بھی ایپس ڈاؤن لوڈ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایپس ڈاؤن لوڈ کیسے ہوں گے؟ بچپن میں تو قدرتی ہو گئے، کیونکہ کانشیس کا لوڈ کم تھا، سب کانشیس کا زیادہ تھا، گرپ لرننگ کی ویلیو کیفیت زیادہ تھی، ٹھیک ہے، ایکسس بڑا ہوا تھا۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا بچہ قرآن جلدی حفظ کر لیتا ہے، اور بڑے ہو کے حفظ کرنے میں تھوڑا مشکل پیش آتا ہے۔ تو سب کانشیس اور کانشیس سمجھ میں آ گیا، جو چیز کانشیس میں چلی گئی وہ سیو ہو جاتی ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کی بھی تقریر سن رہے ہوں، ان کا لیکچر سن رہے ہوں، تو ایسی صورت میں آپ خاموشی سے آرام سے بیٹھے ہوئے
آپ کا یہ پور دبانا شروع کر دیں، توجہ داری رکھیں، پور دبانے کی عادت ڈال لیں، تو نتیجے میں اگلا سامنے والا جو بول رہا ہے، جتنے جتنے پوائنٹ بولے، اس کو دبا دینے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نیت ہے نا، بات کام نیت سے ہوتا ہے نا، آپ کی نیت ہے نا کہ میں یہ دبا رہا ہوں، اس سے سب کانشیس ہر بات کو ریسیو کرے گا اور یہ دماغ میں سیو ہو جائے گی، تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ تو جب بھی کسی کی تقریر سنیں، خطبہ سنیں، اس کو لیکچر سنیں، تو یہ دبانا نیچے کر کے ہاں، تو اس کو نظر نہ آئے کسی کو کہ پاگل آدمی کیا کر رہا ہے بیٹھا ہوا، ہر کسی کو تو نہیں پتا نا کہ اب مائنڈ سائنس کے لوگ کام کر رہے ہیں، تو یہ دبانا شروع کر دیں، انگوٹھے کے ناخن سے ایک ایک کر کے آرام آرام سے دباتے رہیں، یقین کریں چیز جو پوائنٹ ہے، کام کی بات ہے، وہ سیو ہونا شروع ہو جائے گی، اور جو غیر ضروری بات ہے، جیسے کہ بیگم نے بیلن مارا، بیگم ناراض ہو کے چلی گئی، یہ باتیں سیو ہونا ضروری نہیں ہے، باقی چیزیں سیو ہو جائیں گی۔ تو اس میں کیا ہوگا، گھر میں آ کے آپ نے انتہائی اہم ترین ورک شاپ، جس کے آپ نے $10,000 فیس دی تھی، $2,000 فیس دی تھی، یا انتہائی وضو کر کے، غسل کر کے، وضو کر کے، خوشبو لگا کے اہتمام سے مسجد میں گئے تھے، بارگاہ میں گئے تھے، اور وہاں پہ جو بھی تقریر سنی، یا پیر صاحب کے قدموں میں حاضر ہوئے، وہاں پہ جو بھی تقریر سنی، اس میں سے کچھ یاد بھی تو رہ جائے نا، نہیں تو ساری تیاری، سارا ارینجمنٹ تو بیکار ہو گیا، آپ کا آنا جانا بیکار ہو گیا۔ اگر کام کی بات سب کانشیس نے ایکسپٹ نہیں کی، ریسیو نہیں کی، اس کی فائل ڈیٹا میں سیو نہیں کی، تو آپ کا آنا جانا، کلاس لینا، ورک شاپ لینا بیکار ہو گیا۔ تو عادت ڈال لیجئے کہ آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہوں، کچھ بھی پڑھ رہے ہوں، جیسا کہ تسبیح فاطمہ پڑھی جا رہی ہے اور انگلی پر گنی جا رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ٹیکنیک نا، کروڑوں ڈالر میں بھی خریدو گے نا، وہ بھی مہنگی سستی پڑے گی آپ کو، کروڑوں ڈالر سے اوپر کی ٹیکنیکس ہیں جو نبی پاک نے دی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، یا کسی کو سن رہے ہیں، تو یہ دبانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ یقین کیجئے کہ اس کی تقریر پوری ہو جائے گی، 3 گھنٹے کا اس کا ورک شاپ پورا ہو جائے گا، اس کے لیکچرز کمپلیٹ ہو جائیں گے، اور آپ کو سارے پوائنٹس میموری میں سیو ہو جائیں گے، اور آپ گھر میں آ کے اس کو لکھ لیں گے، اور یہ چیز آپ کو آنے جانے کا ذریعہ، آپ نے جو فیس پے کی تھی اس لیکچر کی، اس ورک شاپ کی، وہ حلال ہو گئی۔ حلال ہونے کا، میموری شاپ کرنے کا، میموری میں سیو کرنے کا، سب کانشیس میں بات کو لے جانے کا آپ کو میں نے طریقہ رس کیا، اس پر عمل کر لیں، کوئی خرچہ نہیں کروا رہا میں، آسان چیز بتائیے، فائدے میں رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔